آپ اس مہینے کی نسبت جو بالخصوص 10 محرم اور اس سے پہلے جو ہوا اور اس سے بعد میں جو ہوا وہ تاریخ کے سیاہ باب ہیں، کالے اور آپ ہیں. اسی پر آج میں اور آپ کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں اس پر کہ یہ کیا ہوا. نہ کہ ہم سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جب تک یہ دنیا باقی ہے قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. حسین کا ذکر جرأت و بہادری کے ساتھ، حق و صداقت کے ساتھ حسینی اور تمام دنیا کے مسلمان صحیح العقیدہ حسین پر سلام بیچتے رہیں گے. اور ذکر تو یزید کا بھی ہوتا رہے گا لیکن تاریخ والا نہیں، اس پر لعنتیں بیچتے رہیں، تاریخ والا نہیں. تو یاد رکھیں کچھ 2-3 باتیں ضروری جو ہے وہ کچھ دوست احباب کو جو عقل والے سمجھدار ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے ڈائریکٹ تو یہ واقعہ جو نریٹ تو نہیں نہ ہوا، بات کی بات ہے. تو قرآن مجید میں کو کہے جی کہتے کہہ دیتے کبھی نہ جان کہ قرآن مجید سے بتائیں جی. تو واقعہ کربلا قرآن مجید میں ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی شہداء کی بات ہوئی ہے، شہداء کی بات ہے، مومنین کی بات ہے، استقامت والوں کی بات ہے، صابرین کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی آل پاک کی بات ہے، حضور کے اصحاب کی بات ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہم السلام. ان کی باتیں ہیں جی، انڈائریکٹلی بات، ڈائریکٹلی بھی ان کی شانیں ہیں. لیکن واقعہ کربلا کو کہے جی قرآن مجید سے بیان کرے اس میں تو ہے نہیں. اس میں تو یہاں کیا ہوا، آج کے دن کیا ہوا، کل کیا ہوا، پرسوں نامی 10 محرم کو، پہلی بات یہاں نہیں ہے. تو یہ مطالبہ ہی جائز درست ہی نہیں کہ قرآن مجید سے بیان. دوسری بات احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں قرآن مجید کے بعد، کیونکہ میری جو عادت ہے میں وہ بتاتا ہوں، سب سے پہلے قرآن مجید سے لیتا ہوں، پھر احادیث مبارکہ. اگر ان میں وضاحت نہ ملے پھر آگے جاتے ہیں، پھر آگے. تو احادیث مبارکہ میں بھی ذکر حسین ہے، شہادت حسین کی بھی بات ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن یہ ڈیٹیل نہیں ہے. میں آپ کو ایک مقدمہ ایک چیز سمجھاتا ہوں، آپ سمجھیں گے پھر تاکہ آگے سنیں گے تو پھر مزہ آئے گا. مطلب بات ہے، حسنین کریمین کی بات ہے، اہل بیت نظام علیہ السلام کی بات ہے. ارے ان کی بات کے بغیر تو پھر ہے کیا نبی علیہ السلام کے بعد اہل بیت نظام کی بات نہ ہو تو پھر دین میں اور ہے کیا. تو حدیث مبارکہ میں بھی پورے واقعے کی تفصیلات، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، یہ نہیں ہے. تو یہ مطالبہ بھی غلط ہے کہ حدیث مبارکہ میں سے جو بتائیں بھائی وہاں ہے نہیں. یہ بات کی بات ہے نبی علیہ السلام کی، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی بات کی بات ہے، 60-61 ہجری کی بات ہے. یہ جو کچھ ہوتا رہا. اب تیسری یہ کہاں ہے کہ تاریخ کی بات، تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے. اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب تاریخ کی اتھینٹسٹی کیا ہے یہ بات یاد رکھیں. تاریخ میں اتفاق اختلاف آپ کر سکتے ہیں، درست جائز. تاریخ میں بہت ساری جھوٹی من گڑت کہانیاں بھی ہیں جنہیں ہم نہیں تسلیم کریں. تو تاریخ میں تاریخ کو قرآن یا حدیث نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اس میں اختلاف ممکن ہے، تاریخ میں اختلاف کرنے سے کوئی کافر مشرک نہیں ہوتا. آج دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی واقعہ کربلا کا ٹوٹلی انکار کر دے تو اس پر پھر سوالیہ نشان ہے، وہ شخص گمراہ ہے. آج تک 1400 سالوں میں امت مسلمہ یہ بتاتی رہی ہے، تاریخ اسلام یہ بتا رہی ہے جی. جو امت مسلمہ کے علماء کرام، آج کے بعد لکھا تھا آئمہ، انہوں نے سینہ بسینہ یہ روایت کیا ہے سانحہ کربلا، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی عظیم الشان شہادت. تو اس کا مطلق انکار تو بدترین جہالت گمراہی ہے، منافقت ہے، اہل بیت نام سے دشمنی ہے، کہ اسلام سے دشمنی ہے، حضور نبی علیہ السلام سے دشمنی ہے. تو مطلق انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کڑیاں جڑتی ہیں حدیث مبارکہ سے. آپ ایک مقدمہ سمجھیں گے
کے مزہ آئے گا سنتے ہوئے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو اب تاریخ میں جو باتیں صحیح ہیں ائمہ نے جنہیں صحیح قرار دیا ہے وہ درست ہے، اور میں اس طریقے کی کوئی بات بیان بالکل بھی نہیں کرتا جو مشکوک ہو یا سنی سنائی یا غلط ہو، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ وہ بات بیان کی جائے جو قرآن و حدیث اور معتبر تاریخی کتب میں ہمارے علماء کرام ائمہ ہمارے بڑے بیان کرتے آئے ہیں۔ پھر بھی اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ درست ہے یہ نہیں ہے، کو مانے نہ مانے، اس میں آپشن تاریخ میں موجود ہے، ٹھیک ہے مانے، لیکن صحیح معتبر کتابوں میں جو آیا ہے اسے 1400 سال ہو گئے، مطلب 61 ہجری سے لے کر جتنا عرصہ بنتا 1400 سالوں سے تو شہادت حسین شروع سے جب آپ کے بچپنے میں آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی، تو یہ کہنا بھی بھیجا نہ ہوگا کہ 1400 سالوں سے امت مسلمہ جانتی ہے شہادت حسین امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مفہوم حدیث یہ ہے، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے کھیل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں۔ مفہوم حدیث آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر جل جلالہ، پوچھا گیا سرکار یہ آنسو کیسے؟ فرمایا کہ اللہ اکبر بالکل اختصار کے ساتھ مفہوم بتانے لگا ہوں کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی، حتیٰ کہ جبریل امین نے اس جگہ کو بھی بتایا اور اس کربلا کی مٹی بھی سرکار پاک علیہ السلام کو دی، فرمایا آپ کی امت، فرمایا میری امت میرے اس نواسے کو کربلا کی زمین پر شہید کر دے گی، اور جبریل امین اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے، اور ابھی روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو، ہماری ماں کو، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کو دی۔ مفہوم بیان کرا، فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ یعنی یہ ابھی بچپنا ہے، اللہ اکبر جل جلالہ، شہادت کی خبر مشہور ہو چکی، اللہ اکبر۔ تو اس واقعہ کا تعلق سامعہ کربلا کا تعلق احادیث مبارکہ سے بھی جڑتا ہے، تو مطلق انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ بچپنے میں شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، لیکن میری نظر سے کوئی بات ایسی نہیں گزری، بنائے گا آپ کو ایمان تازہ ہوگا، سینے میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، آپ فخر محسوس کریں گے، اور فخر ہمیں ہونا چاہیے۔ ارے جس کے بچپنے میں شہادت کی خبر مشہور ہو چکی، تاریخ کی کسی کتاب میں کسی جگہ پر ایک جملہ بزدلی کا میرے امام کا کہیں نہیں لکھا کہ اللہ بچالے ہائے ہائے والے، یہ ہائے ہائے والے نہیں، ہم ہائے ہائے ہم قوم حسین کہنے والے، ایسا کوئی ہائے ہائے کا جملہ میرے امام کا کہیں نقل نہیں ہے کہ کہیں رائے فرار اختیار کرنے کا سوچا ہو، بانٹنے کی بات کی ہو، نہیں نہیں۔ اللہ اکبر جل جلالہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات منقول لٹریچر حدیث میں نہیں ہے کہ حضور نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ میرے حسین کو بچا لے۔ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی دعا منقول نہیں ہے، ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے جس میں بچنے بچانے کی کوئی دعا کی ہو، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے مقام نبوت۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی یہ شان بھی نہیں کہ اپنے بچوں کو بچاتے پھرے، اپنی آل کو اولاد کو بچاتے پھرے اور دوسروں کی قربانیاں دیتے پھرے۔ ارے دنیا کا کوئی لیڈر تو یہ کر سکتا ہے، یہ جاری لوگ تو کر سکتے ہیں، لیکن تو پوری کائنات کا امام ہے، پوری کائنات کا لیڈر ہے، سب کا آئیڈیل ہے، اس سے یہ ممکن نہیں کہ اپنی اولاد کو بچاتا پھرے، دوسروں کی اولاد کی قربانیاں دیتا پھرے۔ ایسا نہیں ہے، ایک جملہ بھی نہیں ہے ایسا کہ
کہ نبی علیہ السلام نے کہیں جناب والا کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حسین کو بچا لے، نہیں، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی کوئی جملہ ایسا منقول نہیں ہے کہ آپ نے ایسی کوئی دعا کی ہو کہ میرے حسین کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ہادیہ مہدیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، نبی رحمت کے جگر کا ٹکڑا اور حسنین کریمین کی ماں، اللہ اکبر، ہو سکتا تھا کہ ماں باپ کی جو محبت ہے اللہ اکبر وہ بیچ میں آتی کوئی ایسی دعا کر ڈال دے، لیکن نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی کے پاس چلے آئے سیدہ طیبہ طاہرہ نے بھی کوئی دعا ایسی نہیں کی کہ یا اللہ میرے حسین کو بچا لے، نہیں کی اللہ، بلکہ کہا ہوگا ان سے یہی توقع ہم کر سکتے ہیں، کہا ہوگا کہ حسین میرے دودھ کی لاج رکھنا، مولا علی نے اور نبی رحمت نے کہا ہوگا حسین میرے خون کی لاج رکھنا۔ استقامت کی دعا کی ہوگی، اور ایسی باتیں، صبر کی بات، استقامت کی بات، کامیابی کی بات، شہادت کی بات۔ ارے لوگوں، شہادت سے رائے فران یہ خاندان کیسے کر سکتا ہے؟ سیاہ سیتا کو اٹھائیے، نبی رحمت خود دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں، اللہ اکبر، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ تو شہادت کی آرزو کرنا، میں اکثر یہ دعا میں کہتا رہتا ہوں، کیا کریں شہادت کی آرزو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ دعا مانگا کریں، کیا پتا کسی وقت قبول ہو جائے تو کس طرح کی میں آتا ہوں۔ اس گھرانے سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہادت سے یہ بھاگتے ہو، میدان سے بھاگتے ہو، حق کی بات کرنے سے بھاگتے ہو، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور خود حسنین کریمین سے بھی کوئی دعا ایسی منقول نہیں، کوئی جملہ ایسا منقول نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ اکبر۔ اب یہ خبر مشہور ہو گئی، وقت گزرتا گیا، اختصار کریں گے یہاں وقت اتنا نہیں ہوتا، وقت گزرتا گیا، 4 بلکہ 5 خلفاء۔ جب یاد رکھیں، جب خلیفوں کی بات کریں تو 4 خلیفے نہیں ہیں، 5 خلیفے، 4 نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خلیفے جو ہیں جسے خلیفہ راشد کہا جائے وہ 5 ہیں۔ 4 کو معروف ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ 5 خلیفے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فرمایا میری 5 خلافت 30 برس کی جو بات ہے وہ حضرت امام حسن کی خلافت پر جا کے ختم ہوتی ہے، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختم۔ 5 خلیفوں کے بعد اختصار میں آپ کو آگے جوڑوں گا، لے جاؤں گا، 5 خلیفے، اور پھر حضرت امام حسن، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خود خلافت جو ہے وہ امین معاملہ کے حوالے کر دی، لیکن وہ خلافت راشدہ اس کے بعد نہیں ملوکی ہے۔ وہ خلافت راشدہ جس کی بات نبی علیہ السلام نے کی تھی، وہ اس کا اختتام امام حسن کے آخری دن جب کا وہاں ہو گیا، اس کے بعد جناب امین مہدیہ کو سپرد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنا عرصہ گزارا، یہ ویسے دوسرے صحابہ کرام کے دور میں بھی مختلف عہدوں پر رہے ہیں، حضرت امیر مہدی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا دور گزارا اختصار کے ساتھ، انہوں نے پھر یزید کو جانشین بنا دیا۔ کچھ باتیں جو درست ہیں وہ درست ہیں، جب بھی اختلاف یاد رکھے، ایسی جگہیں ہیں، ایسے واقعات ہیں، تو نبی علیہ السلام کا گھرانہ حق پر ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا علی کے مقابلے میں بھی جو ہنیاں آئیں تو حضرت علی حق پر، ادھر بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ حق پر، اور خلیفہ راشد ہونے کا حق آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا، تک کہ امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں تھا۔
جو یہ ہے وہ یہی ہے. ارے نبی کا اپنا نواسا موجود ہو، اللہ اکبر، جنہیں خود سرکار فرما دے الحسن والحسین سیدا شباب علی جنہ، لوگوں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. راکب تاش مصطفیٰ جو سرکار کے قدموں پر سواری کرنے والے، سرکار کے جگر کے ٹکڑے کا جگر کا ٹکڑا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سرکار کے جگر کے ٹکڑوں کے رہتے تو جگر کا ٹکڑا. اللہ ان سے بہتر نہ علم میں، نہ زہد میں، نہ تقویٰ میں، نہ حیا میں، جی جناب، نہ حسب میں، نہ نسب میں، کسی بھی اعتبار سے سچ اور درست بات یہ ہے لوگوں، امام حسن مجتبی سے بڑھ کر اس وقت خلافت کا حقدار کوئی اور نہیں تھا. لیکن ہم وہ بھی جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. حضرت امام حسن مجتبی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بٹھا کر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، ان قریب یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، اس کے ذریعے سے صلح ہوگی. وہ بات بھی امام حسن مجتبی کے پیش نظر تھی تو آپ نے خود جناب والا معاملات جب پڑھے، اس طرف آئے، تلخیاں پڑھی وغیرہ وغیرہ، اختصار کر رہا ہوں. تو حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. یہ تو معاملہ ٹھیک تھا، دے دی انہوں نے. اب بات یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ پر باتیں کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی غلط گمراہی پر ہے. ارے میرا امام حسن مجتبی، میرا امام اگر یہ سمجھتا کہ امیر معاویہ اس لائق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بھی کام ہو نہ کرتا. ارے جس طرح امام حسین کربلا میں یزید بدبخت کے مقابلے میں نکل آئے تھے، خدا کی قسم اگر امام حسن یہ سمجھتے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، امیر معاویہ کو خلافت آگے سپرد نہ کرتے بلکہ ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاتے جیسے امام حسین کھڑے ہوئے. میرے امام نے اگر امیر معاویہ کو خلافت دی تو ہم بھی مانیں گے. جس سے میرے امام نے صلح کی اس سے ہماری بھی صلح ہے، جس سے میرے امام نے جنگ کی اس سے ہماری بھی جنگ ہے. میرے معاویہ سے صلح کی شہزادوں نے، ہماری بھی صلح ہے. یزید سے جنگ کی ہماری، تب بھی یزید سے جنگ تھی، آج بھی یزید سے جنگ ہے، اور قیامت تک تمام یزیدیوں سے ہماری جنگ رہے گی. ان سے کبھی صلح ہو سکتی نہیں. چلے جی، یہ ان کا اختیار تھا، اس میں اختلاف میں کر سکتے ہیں. انہوں نے جانشین بنایا، لیکن بنا سکتے ہیں. ہم کہتے وہ جانشین صحیح نہیں ہے، جانشین بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا شورا کے حوالے سے وہ فیصلہ کرتی. بہتر یہ تھا کہ امام حسن مجتبی خلیفہ رہتے. میں بالکل درست اور صحیح بات کہہ رہا ہوں، غلط بات کبھی نہیں کہتا. بہتر یہی تھا کہ امام حسن مجتبی خلیفہ ہوتے. ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کوئی مجال نہیں. چلو جی، امیر معاویہ مان لیا، صحابی رسول تھے. جب ان کا وصال ہو گیا تھا تو یزید بدبخت لعنتی کو خود سرنڈر کر کے حوالے کر دینی چاہیے تھی خلافت امام حسن مصطفیٰ کی، جیسا کہ تھا بھی ہے. یہ باتیں ہوئی، کہہ دیتا ٹھیک ہے میرا باپ صحابی رسول تھا، ان کا کوئی مقام وہ حضور کے صحابی نے ٹھیک مان لیا، ان کا ساتھ یہ نہیں امام باپ. ایسا نہیں ہوا. یہ دونوں ہمارے امام ایک نہیں، امام حسن مجتبی بھی امام ہے، امام حسین علیہ السلام دونوں امام ہمارے. تو جب میں بات کروں گا انگلش ہو جائے تو سمجھ لیں جس کی جو بات ہے. ایسا نہیں ہوا. یہ لعنتی مردود شخص جب اقتدار میں آتا ہے، حکومت سنبھالتا ہے، تو آج ہے نا ووٹنگ، اس وقت کی بیعت ایک ہی بات ہے، بیعت کرنا یا ووٹ دینا. تفصیلات میں نہیں جاتا، پھر کبھی صحیح ہر مسئلے کی ڈیٹیل نہیں ہو سکتی، مدد نہیں. اس وقت بیعت تھی، بیعت کرتے سپورٹ کس طرف حکومت پتہ لگ جاتا. آج ہے ووٹنگ. حالانکہ یہ کوئی شرعی نظام، یہ جمہوری نظام، یہ بدعتی نظام ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں. چھوڑیں اس کو، پھر کبھی سے بیعت. حکمران ہے، حکومت سنبھال لی، اب وہ چاہتا ہے سارے میری بیعت کریں. میں حاکم ہوں، میں حکمران ہوں. وہ تو نام نے آج خلیفہ، تو بھی آپ کہیں. میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے خود بھی اپنی زندگی میں اس کی بیعت لے لی، تو کافی سارے لوگوں نے بیعت کر لی. اس نے اپنی حکومت قائم کر دی.
قائم تھی. اور ایک بات کو یاد رکھیں، اس کے جو کالے کرتوت ہیں نا اس لانتی کے، یہ اس وقت یوں نہیں تھے. اگر ہوتے تو ہم یہ نبی کے صحابی سے توقع نہیں کرتے کہ کسی لانتی شخص کو اپنا جانشین بنائے. یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. ہم کسی صحابی سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کا ہو صحابی اور کسی مردود لانتی کو حاکم بنا، بھلے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ توقع کم از کم نہیں کر سکتے. تو اس کے یہ کالے کرتوت، کالے کارنامے یزید کے جب وہ بنا رہے تھے تو اس وقت کی واضح نہیں تھے. اور ہمارا یہ حسن ظن ہے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کسی مومن کے بارے میں بھی، وہ تو صحابی. تو ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ اسے اس لانتی کے کالے کرتوتوں نے پتہ تھے انہوں نے پھر بھی جانشین بنایا. نہیں، یہ بدبختیاں اس نے، یہ کالا منہ اس نے اور باپ میں جا کر کیا. اگر یہ کچھ واضح ہوتا تو اس لانتی کو جانشین بناتے کبھی نہیں بنا. آگے چلیے، اب حکومت تو قائم ہوئی. اب یہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام کی بیعت کرے تو اس کی حکومت کی ہونا. تو یہ مدینہ طیبہ میں تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے اس وقت. تو حاکموں کے ذریعے نا ڈائریکٹ تو ہر جگہ نہیں جاتا تھا حکمران، تو اپنے عمال گورنر وغیرہ کے ذریعے سے پیغام بھیجتے، یہاں جی بیعت کریں وغیرہ وغیرہ کریں. کہیں تو خود نہیں، کہیں اپنے عاملوں وغیرہ کے ذریعے سے. ایک تک قاصد پیغام آیا، انکار کر دیا امام نے. اور میرا امام کرتا بھی تو کیسے، اس بد وقت کی بیعت کرتا، انکار کر دیا. لہذا جرم آپ بھی کیا کرے، حسینی بنتے والے نام کے نہیں بنے، کام کے بھی بنے. کوئی مردود لانتی شرابی کبابی آپ کا الیکشن لڑتا ہے تو اس مردود کو مت ووٹ دیں. یہ ہے ہم کے ساتھ سینہ تان کر بولے نا میں خالی کھانے کے لیے حسینی ہے، نیاز کا حسین کھانے کو دیتا ہے اس لیے حسینی، تو جتیاں پڑے گی آگے. ایسا حسینی قابل قبول نہیں ہے. آج بھی کوئی لانتی کھڑا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں چاہے میرا اپنا بھی کوئی ہے، اس مردود کو مت ووٹ دیں. یہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے. تمہارے ووٹ لے کر کالے کرتوت کرے گا، بھگتو گے تم بھی ہو سکتا ہے. بھگتو گے. اس سسٹم کی خرابیوں میں عوام بھی شامل ہے بدقسمتی سے. مت ان کو کوسا کریں کہ یہ مسلط ہو گئے. ان کو مسلط کس نے کیا؟ میں نے کیا، سب نے کیا جنہوں نے ووٹ دیا ہے. کرے نا انکار امام علی مقام کی طرح، کہا نہیں ووٹ دیتا مطلب نہیں بیعت کرتا. یہ ہے حسینیت، یہ ہے حق پر کھڑا ہونا. پتا تھا اس کا انجام کیا ہونا ہے، کیونکہ وہ تو حکومت پر قابض تھا، طاقت پاور اس کے پاس تھی. انکار پتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجہ نہیں دیکھا کرتے حق والے، یاد رکھے حسینی. اور بندے دیکھ کر نہیں جایا کرتے ادھر زیادہ بندے، ادھر پاپولیرٹی ہے، ادھر نئی نئی حکومتیں دیکھ کر حسینی نہیں جایا کرتے. اگر حکومتیں دیکھ کر جاتے تو حسین بھی حکومت کی طرف جاتے. حسین نے حکومت کی طرف نہیں گئے، حق کا علم بلند کیا. یہ ہم کردار کے بدقسمتی سے ہم منافقوں کو یزیدی ہیں. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، اچھے لوگ بھی سارے غلط نہیں. انکار کر دیا. انکار کے مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف چلے جاتے. اللہ اکبر. میں نے یہ سالوں سے بیان کرتے آئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے مکمل بیان نہیں ہوتی. کئی بار میں نے چھوڑ دی، نہیں بیان ہوتی. کیا بیان کروں گی؟ نبی علیہ السلام کے نواسے کا سر نیزے پہ لے کے پھرتے رہے، کیا بیان کروں؟ نہیں ہوتی. میں چھوڑ، کئی بار میں نے چھوڑ دیا موضوع آخر میں جا کر. جب بالکل عین شہادت کی بات آتی ہے دوست کو بڑا مشکل ہے، بہت مشکلیں نہیں ہوتی. تو سچا مسلمان ہے کیا بیان کرے؟ اور یار ان کے قدموں پہ قربان ہونا تھا تو بدبخت دین کو تھرٹ کر رہا ہے کہ بیعت کرو. اور تیری کیا اوقات ہے کہ امام تیری بیعت کرے؟ اور تو دنیا کی بیعت کی بات کرتا ہے. انہیں مصطفیٰ ٹکٹ دے گئے. یہ نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہے. یہ تیری کیا بیعت کرے؟ خیر قصہ مختصر. یہاں سے اپنے نانا جان کے روزہ اطہر پہ جاتے چھوٹا سا ایک قافلہ نبی علیہ السلام کے روزہ اقدس پر جا کر الوداعی سلام کرتے. پتہ نہیں کیا کہا ہوگا اپنے نانا جان کو. اب وہ وقت آ گیا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کے وارث لوگوں کو وقت آ گیا، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. چاہیے تو یہ تھا بدبختوں ان کی
بیعت کرتے خلیفہ انہیں تسلیم کرتے بناتے تو امت کا یہ راز جو یزید نے کیا یہ نہ ہوتا، یہ سیاہ باب اس امت میں تاریخ میں نہ لکھا ہوتا۔ کاش کہ ایسا ہوتا۔ غیر مسلم بھی کیا کہتے پھرتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے ہی نمازیں کو شہید کر دیا۔ کاش کہ ایسا نہ ہوتا تاریخ، یہ کالا باب نہ ہوتا ہمیں بھی کرو میرام پر، کاش یہ کچھ بیان کرنے کو نہ ملتا، کاش ہم یہ نہ بیان کرتے کہ جن کے نانا کے قدموں سے مدینہ مدینہ بنا آج انہیں چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا۔ خیر نانا چاند پر کامیاب ہو کر سلام پیش کرنے کے بعد امام عالی مقام مدینہ طیبہ ظاہر ہے آج ہم رو رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ نہ رو رہے؟ کیا پتا کلیجہ پھٹنے کو نانا جان کو الوداع کرنا آسان کام کیا؟ روتے ہوئے مدینہ طیبہ سے چلتے مکہ معصومہ کی طرف آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، بالکل صاف صاف نہیں بیعت کرتے۔ صحابہ کرام جو موجود تھے ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی انکار کر دیا، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انکار کر دیا، نہیں بیعت کرتے۔ اب کریں تو کریں کیا، وہ بدبخت پیچھے بڑا ہو، اور یہ یہاں سے کچھ کیوں کیا؟ ایک بات تو یہ طے ہے کہ پہلے انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ آپ کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوگی، پتہ لگ چکا تھا، اس لیے کسی بات سے جانا تو تھا۔ دوسری بات نبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ مدینہ مکہ کی گلیوں میں خون بہنا شہوارا نہیں، یہ وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مقام قتل کرنے کا اور جناب والا سیکورٹی والے لوگوں کو ان پر حملے کا یا نہیں کہا کہ یہ شہر مدینہ یہ پاک مقدس حرمین شریف میں قتل و غارت گری نہ ہو میری وجہ سے، خود شہید ہو گئے لیکن قتل و غارت گری نہیں ہو گئی۔ امام عالی مقام نے بلا کر مکہ معظمہ میں چھوڑا۔ اب یہاں پر مشورہ ہوتا ہے، صحابہ کرام جو موجود تھے یہ امام کو مشورہ دیتے، امام نہ چاہیے نہ چاہیے، کوفیوں کی بے وفائیاں بھی پتہ تھی، لیکن ادھر کیا تھا، یہ لگاتار خطوط لکھے انہوں نے کہ آپ آئیں، یہ یعنی کہ یہ ظالم جابر حکمران ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے، جو بندہ مستحق ہو وہ ایسے وقت میں خاموش رہے تو یہ جرم بن جائے۔ ایسے وقت میں یہ مستحق ان سے بڑا کون تھا؟ دو باتیں امام کے سامنے آ گئی، یاد رکھیں کہ مقدمہ آگے چلے گی پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ امام کے سامنے دو باتیں آ گئی، ایک صحابہ کرام کا مشورہ ہے کہ نہ جائیے، دوسری بات اتنے خطوط بلا رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے بھی ظاہر سوچا میں کیا کروں، اگر نہ جاؤں تو کل رب العالمین کے سامنے کیا جواب ہوگا کہ میرے نانا کی یہ امت مجھے بلا رہی تھی ظالم جابر حکمران کے مقابلے میں گھر بیٹھا رہا نہ گیا۔ دوسری طرف صحابہ کرام یہ بھی قابل احترام لوگ ہیں، معززین ہیں، ان کی بات بھی درست۔ اب امام نے کوئی درمیانی راستہ نکالا، سبحان اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے، ان کو بھیج دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں۔ اب طے یہ ہوا، ان کو بھیجا گیا، یہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بلایا تھا، خطوط لکھے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے انتظار میں تھے، جب یہ گئے بڑا والہانہ استقبال کیا گیا، بڑا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے امام عالی مقام کی بیعت کی، ان پر کیا کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، اختصار کریں۔ اب اس وقت تو میڈیا کا دور نہیں کہ یہاں سے فون اٹھاؤں اور کہہ دوں جناب، میڈیا کا دور نہیں تھا، خبر جا کر دنوں مہینوں میں پہنچتی تھی۔ انہوں نے جو حالات دیکھے، بھائی یہ تو بڑا پیار محبت ہے، یہ لوگ بڑا محبت پیار کر رہے ہیں، یہ تو ہزاروں جانسار میں جمع ہے۔ فوراً امام کو خط لکھا، امام آج یہ حالات درست ہیں، حالات صحیح ہیں، یہ جو ان کے خطوط تھے وہ کچھ ٹھیک، مفہوم یہ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہے۔ اب یہ چلا گیا تو کتنے دنوں بعد جا کے پہنچے، چلا گیا، چلا گیا،
یہ آتے ہیں بڑا جناب پروٹوکول عزت سارا کچھ، ادھر خبر لیک ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے ظاہر کہ یہ حالت ہے، بھائی یہ آگے ہیں یہاں پر، تو امام علی خان کے لوگ جو لوگوں کی حد کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ، یعنی یہ نمائندہ ہے، تو یہ جو چمچے اور یزیدی حکومت کے جو ٹاپ وہاں پر تھے انہوں نے جناب شکایتیں لگائیں، اور تب وہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ محب اہل بیت تھے، سبحان اللہ، انہوں نے کچھ کہا کہ یہ معاملات ہیں تو یزید کے خلاف یہ باتیں جا رہی ہیں، یہ برداشت نہیں کرے گا، یہ کہہ کے کوئی کاروائی نہیں کی ان کے خلاف تو بس ٹھیک ہے، لیکن اس کو شکایت ہو گئی، اس بدبخت نے انہیں معذور کر دیا، ابن زیاد بدبخت کو یہاں بھیجا، یہ آیا بھی کیسے؟ مکاری کے ساتھ داخل ہوا، مکاری کے ساتھ یہ نامتی شخص بیروپیہ بن کر آیا، کیونکہ ہزاروں لوگ اس وقت امام ان کے ساتھ تھے، تو اگر یوں آتا تو ہو سکتا ہے اس کے پر ہنچے اڑا دیتے، اس وقت تک کی بات ہے، اور یہ آیا، ابتدا اس نے عہدہ سنبھال لیا، اختصار کے ساتھ اس نے پھر آئی ابن سعد کو جو آ کر جنگ میں لڑا، اس کو وہاں سے ادھر ادھر کرتے ادھر جناب لگا دی، اختصار ہے، یہ لمبی باتیں متحمل نہیں ہے، بے وقت ہوا تھا، تو اس نے پھر پیغامات کو راستے میں آپ کو روکا گیا، وہ بھی باتیں ہیں، آپ کو روکا گیا اور معاملات بھی ہوتے ہیں، چلتے چلتے آپ کو روکتے رہے نا، کوئی یزید کی طرف چاہیے یا بات کر رہے ہیں یزید کی طرف چاہیے، آپ چلتے گئے، ایک جگہ ہے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے کہ بتا گیا یہ کربلا، کہا یہی ہے میں بتا دوں، کیونکہ معلوم تھا بچپنے سے نبی علیہ السلام کی گود میں کھیلتے ہوئے بتایا گیا تھا، جبریل امین آ کر بتا دیا تھا آپ کے اس نمازے کو امت شہید کرے گی، اس جگہ کا نام کربلا ہے، وہاں کی مٹی ملا کر دی تھی، جیسے میں بیان کر چکا، جب معلوم ہوا کربلا ہے دکھ کر ادھر ہی کھانے لگا۔ اب اس سے آگے چلیں گے اگلے جمعہ کو، مختصر یہ یاد رکھو اس واقعہ کی آڑ میں اگر کوئی شخص یزید کو بچاتا پھرے وہ لعنتی مردود صحیح مسلمان نہیں ہے، اور کوئی سانحہ کربلا کی آڑ میں صحابہ کرام پر گھومتے وہ بھی صحیح مسلمان نہیں ہے۔ درمیانی راستہ صحیح اسلام یہ ہے کہ جس سے اہل بیت نے صلح کی اس سے ہماری بھی صلح ہے، جس کو اہل بیت نے رد کیا اسے ہم بھی رد کرتے ہیں، اس سے ہماری بھی جنگ ہے، اور یہ بالکل واضح ہے، متفق علیہ ہے سب کے نزدیک کہ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی تھی، بات ہوئی تھی، سپورٹ کی تھی، تو امیر معاویہ سے ہماری بھی صلح ہے، اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں میرا امام نکلا تھا، تو اس لعنتی سے کل بھی حسین کی جنگ تھی، آج بھی حسینیوں کی جنگ ہے، قیامت تک ہر یزیدی سے ہماری جنگ رہے گی۔ مختصر بات جو یہی یزید کو بچاتا پھرے اس سے بڑا بے ایمان 2 نمبر منافق شخص کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے لعنتی ہے، میں اسے کافر کہتا ہوں، جس نے جو کرنا کر لے نکلے میدان میں، میرے نزدیک یہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں، جس نے جو کرنا تیر مارے نکلے میدان میں، بتاتا ہوں کیسے کافر ہے، کیسے کافر ہے، میں تو مسلمان ہی نہیں سے سمجھتا، لیکن دوسری طرف میں صحابہ کے گستاخوں کو بھی صحیح مسلمان نہیں جانتا، جو امیر معاویہ پر کام کرے وہ لن کی تیری کیا اوقات ہے تو ان پر پہنچے گا، ان کی غلامی کرنا لوگوں صحیح اسلام ہے۔ یزید کو جو بچہ ہے وہ اللہ بچاتے ہیں، آپ کہیں گے میں نے غصہ نہیں ہو رہا، میں نے پڑھ رکھا ہے، آپ آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اسے باپ بنایا ہوا ہے۔ ایک لعنتی مولوی کہتا ہے مجھے اپنے باپ کے بارے میں اتنا اعتماد نہیں کہ وہ جنت جائے گا، لیکن یزید کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ جنتی ہے۔ لعنت تو تم امیر المومنین تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وقت بچاتا ہے، اگر آپ اسی سے کنٹینیو کریں گے، میں نے آپ کو پیغام دے دیا، جس سے ان کی جنگ ہے ان سے ہماری جنگ سینہ تان کر، جن سے ان کی صلح ہے ان سے ہماری صلح، وما توفیقی الا باللہ۔